گال بلیڈر کا پتے کی پتھریوں کا علاج جو ہے آپریشن کے سوا کوئی حل نہیں ہے، اور آپریشن ہوگا تو پھر ساری زندگی انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہے گا، چلتا پھرتا ہسپتال ہوگا اور انسان صحت مند نہیں زندگی گزار سکتا، چکنائیاں ہضم نہیں کر سکتا، ہاضمہ کی خرابی رہے گی، کبھی کوئی مرض کبھی کوئی مرض، کبھی جگر کی تکلیف کبھی معدے کی تکلیف، کبھی قوت مدافعت کبھی ہاضمہ خراب۔ In modern science there is no cure for gallstones other than the surgery. If there is an operation, a person will be suffering from various disease for the rest of his life. تو میں آپ کو 11 مجرب علاج طب نبوی سے بتاتا ہوں، روحانی علاج بتاتا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کون سا علاج گال بلیڈر سٹون کا کرنا ہے، پتے کی پتھریوں کا کون سا علاج کرنا ہے۔ سب سے پہلے جس کو تکلیف ہوتی ہے حال تو وہی جانے، قبر کا حال تو مردہ ہی جانے۔ کہتے ہیں حرف تسلی ایک تکلف ہے، جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشے۔ تو سب سے پہلے آپ کو سمٹمز بتاتا ہوں کہ پتا میں سوزش ہو، پتھریاں ہو تو کیا آپ سمٹم محسوس کرتے ہیں، پھر آپ کو قدرتی علاج طب نبوی سے بتاتا ہوں۔ اکثر مریضوں کو پتا میں پتھریوں کے باوجود کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور پتا کی پتھریوں کا موجودگی کا علم جو ہے اتفاقاً چلتا ہے، اس لیے زیادہ تر علامات پتا کی پتھری کی وجہ سے نہیں بلکہ ان سے ہونے والے مسائل سے ہوتی ہے، جیسے نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پتا میں سوزش، نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے لب لبا میں سوزش، بڑی عمر کے مریضوں میں پتا میں کینسر کا ہو جانا، پتا اور چھوٹی آنت کے درمیان ایک سوراخ بن کر صفرا کے اخراج کا براہ راست غلط راستہ بن جاتا ہے، جس میں کبھی کوئی پتھر پھنس کر رکاوٹ یا پھر یرقان اور پیٹ کے اندر دوسرے خطرناک حوادث کا باعث ہو سکتا ہے، یرقان بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں اکثر اوقات بوجھ محسوس ہوتا ہے، اپھارا یا پیٹ کے وسط میں اوپر کی جانب درد کی سی کیفیت، جس کو ڈکار مارنے سے وقتی آرام آ جاتا ہے، حالانکہ ڈکار مارنے سے پیٹ میں ہوا کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ڈکار ایک خوش فہمی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے، دودھ پینے، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں خاص طور پر فرنی، کھیر اور کسٹرڈ کھانے سے بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرغن غذاؤں کے بعد درد بڑھتا ہے۔ ایسے واقعات بھی اکثر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب سوجا ہوا پتا زیادہ مرغن غذائیں کھانے کے باوجود پھوٹ جاتا ہے۔ متلی اکثر رہتی ہے۔ پیٹ کا درد کبھی دائیں پسلی کے نیچے محسوس ہوتا ہے، یہ درد کندھوں کے پیچھے بھی شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ اکثر خواتین کو پتا کے درد شدید قسم کے کولنجی دردوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہر دورہ قیامت بن کر گزرتا ہے۔ ان خواتین میں کوئی پتھری نالیوں کے منہ کے اوپر آ جاتی ہے یا نالی میں داخل ہو کر اس کو بند کر دیتی ہے۔ اس بندش کی وجہ سے کولنج کے دورے پڑتے ہیں، کیونکہ جسم اس پتھر کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ جب پتھری نالی میں پھنستی ہے تو پتا کا صفراوی مادہ آنتوں میں نہیں جا سکتا، اس طرح صفرا کے رنگ خون میں شامل ہو کر یرقان پیدا کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ جسم پر ہلکی ہلکی خارش بھی ہوتی ہے۔ فربا خواتین کو پیٹ میں جب بوجھ اور گیس بنے تو دائیں پسلی کے نیچے سے درد شروع ہو کر کندھوں کے درمیان کو جاتا ہے۔ کبھی کبھی سردی سے بخار بھی ہو جائے تو اس کو پتا کی سوزش اور پتا کی پتھری قرار دینا بھی عقل مندی ہے۔ پتا کی پتھریوں کا جو ہے بہترین علاج سب سے اچھا چرچٹا، چرچٹا پٹکنڈا جسے کہتے ہیں، چیف فلاور کہتے ہیں، 6 گرام لیں، برابر مصری لیجئے، دودھ میں کھرل کر کے استعمال کریں یا دودھ کے ساتھ لیجئے، بہترین علاج ہے، 2 ہفتہ کا استعمال کافی ہے۔ دوسرا علاج پتا کی پتھری کے حوالے سے سرپھوکا بوٹی لیجئے، 10 گرام لیجئے اور یہ استعمال کیجئے، 50 گرام پانی میں جوش دیجئے، جوشاندہ استعمال کیجئے، بہترین علاج ہے۔ تیسرا علاج گل داؤدی 4 ماشا یعنی 4 گرام لیجئے اور پانی میں جوش دیجئے یا کھرل کر لیجئے، یہ بھی بہترین علاج ہے۔ چوتھا علاج جو ہے سرکہ اور انجیر، انجیر کا قرآن مجید میں ذکر ہے، سرکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن ہے۔ سرکہ میں انجیر بھگو دیجئے اور یہ استعمال کیجئے، یہ بھی بہترین علاج ہے۔ برِ صغیر کے پرانے اطباء جو ہے گال بلیڈر کا جو علاج کرتے تھے
وہ زیتون خالی پیٹ 9 اونس تک، یعنی 9 اونس سے مراد 1 اونس میں 25 گرام ہوتا ہے۔ 5واں بہترین علاج ہے۔ 6واں علاج جو ہے سندل سرخ، سونف اور کاسنی تخم، یہ تینوں کا جوشاندہ بنا لیجئے 2-2 گرام ملا کر اور بنفشہ شربت کے ساتھ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاکلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روغن زیتون کھاؤ اور اس سے مالش کرو کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روغن زیتون جو ہے بہترین علاج ہے، اور ہر تیسرے دن بعد جو ہے 1 اونس زیتون کا تیل ہر کھانے کے 1 گھنٹے بعد دیجیے، ہر تیسرے دن بعد دیجیے۔ تو یہ بھی پتا کی پتھریاں نکالنے کے لیے بہت مفید ہے اور مجرب ہے۔ 7واں جو ہے اکیلا جو ہے سرکہ استعمال کریں تو یہ بھی پتا کی پتھریاں نکالنے کے لیے بہت مفید ہے۔ 8واں جو ہے پاشان بید اور پکھان بید یوٹیوب پر موجود ہے، اس پر میرے لیکچر موجود ہیں تفصیل سے، تو یہ بھی پتھری نکالنے کے لیے سب سے بڑی دوا ہے۔ کلونجی 2 گرام، کاسنی 1 گرام، سفوف بنا لیجئے اور یہ پانی کے ساتھ لیجئے یا جوشاندہ بنا لیجئے، یہ بھی مجرب علاج ہے۔ اور 10واں جو ہے کس شیری 20 گرام لیجئے، کلونجی 10 گرام لیجئے اور کاسنی 10 گرام لیجئے، یہ سفوف بنائیے، یہ آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام کو لیجئے، یہ بھی مجرب علاج ہے۔ 11واں اور مجرب علاج سورہ البقرہ آیت نمبر 74 اول آخر درود ابراہیمی پڑھیے اور زیتون کے تیل پر دم کر کے، یعنی روغن زیتون جو ہے اس کی مقدار تقریباً جو ہے 2 اونس تک ہونی چاہیے، یہ بھی مفید ہے۔ تو آیت میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت پڑھیے اور زیتون پر دم کیجئے اور پی لیجئے، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ میرے ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، لیکچرز میرے سنتے رہیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔